السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، جہانگیر خان ترین جو کہ عمران خان صاحب کے نمبر 2 سمجھا جاتے تھے اور بڑے قریبی دوست تھے، اور حکومتیں بنانے میں ان کے کردار کے حوالے سے آج خود راجہ ریاض صاحب نے بھی کہہ دیا، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو لے جاتے رہے اور پارٹی میں شمولیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اتنے قریب وہ عمران خان صاحب کے کہ ان کی مشورے سے، ان کے ساتھ پوچھ گچھ کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے تھے، اور جب 126 دن کا دھرنا تھا تو اس میں بھی جہانگیر ترین صاحب ہمیں عمران خان صاحب کے بالکل شانہ بشانہ نظر آئے۔ لیکن یہی جہانگیر خان ترین صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے نہ صرف عمران خان صاحب سے دور ہیں، بلکہ اس وقت تو نوبت یہاں تک آپ پہنچے کہ آج انہوں نے خود تحریک انصاف سے ہی انصاف مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دشمنی پر مجبور نہ کیا جائے، میں دوست ہوں، 1 سال سے خاموش ہوں، مجھے خاموش رہنے دیا جائے۔ آج بینکنگ کورٹ میں وہ پیش ہوئے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی بھی وہاں پر پیش ہوئے۔ انہوں نے جہانگیر خان ترین کے حق میں نعرے بازی کی، اور مزید کیا کچھ ہوا یہ آج کے ٹی وی سکرینز پر ہم سب نے دیکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں، کیا وہ سیاسی ہیں یا واقعی قانونی طور پر ہی ان کو شکنجے میں کسا جا رہا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح دعویٰ کرتی ہے کہ احتساب سب کا ہوگا، اور اس کے لیے اگر جہانگیر خان ترین یا دیگر بھی اپنے ہیں ان کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لانا ہو تو پاکستان تحریک انصاف اس سے اجتناب نہیں کرے گی، جیسا کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا۔ تو کیا یہ درست ہے، یہ تاثر درست ہے؟ اور کیا واقعی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جن کے جواب آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عمران یعقوب صاحب اور سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ عمران یعقوب صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر، آخر کیا ہوا کہ اتنے قریب جہانگیر خان ترین صاحب ہر معاملے میں ان کے ساتھ، اور وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جب نااہل قرار دیا گیا عدالت کی جانب سے تو عمران خان صاحب نے بڑے دکھ کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے رہے کابینہ کی میٹنگز میں وہ بیٹھتے رہے، کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی سنی جاتی تھی۔ یہ فاصلے، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فاصلے پیدا کیوں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان، بات سادہ سی ہے کہ جب آپ کوئی بھی شخص کسی حکمران کے قریب ہوتا ہے تو اس سے ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ لوگ جیلسی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو حسد کی آگ ہوتی ہے نا وہ سب سے خطرناک آگ ہوتی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، انہوں نے نہ صرف عمران خان کو وزیر اعظم عمران خان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار کو بھی کسی طور نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی میں جتنے آپ الیکٹیبلز اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے جو لوگ شامل نہیں ہو رہے تھے، وہ جہانگیر ترین صاحب ان کو نہ صرف لے کے آئے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت بنانے سے پہلے الیکشن سے لے کے پھر وزیر اعظم بننے تک وہ تو مسٹر ٹرانسپورٹر کا خطاب انہیں مل گیا تھا، تو انہیں مسٹر ٹرانسپورٹر کہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا جہاز ایسے یوز ہوتا تھا جیسے 9 نمبر کی اومنی ویگن یوز ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کا رول تھا۔ اب ہوا کیا، بقول جہانگیر ترین صاحب کے قریبی حلقوں کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی گروپ، جس میں وہ اسد عمر علی زیدی اور فیصل واڈا صاحب ہیں، یہ سمجھتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کراچی گروپ جو ہے وہ، اس کے ساتھ عاصم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ان سب نے مل کے ایک ایسا ماحول بنا دیا جس میں عمران خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ جہانگیر خان ترین تمہارے ساتھ سینیارٹی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے، وہ شاید اپنے کسی مفاد کے لیے اور اپنے کسی معاملے کو بہتر کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو اپروچ سوچ تھی، اس سوچ اور اپروچ نے جہانگیر خان ترین کو نقصان پہنچایا۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال، وزیر اعظم ہاؤس کی خبریں رکھتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید روحانی طور پہ بھی جہانگیر خان ترین جو ہیں ان پہ کچھ ایسے چیزیں سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب کو ان سے دوری اختیار کرنا پڑے۔ تو یہ جو فیکٹر مل کے اس کی وجہ سے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ عمران خان سے دور ہوئے۔ اب اس دوری سے الٹیمیٹلی، حالانکہ زیادہ نقصان وقتی طور پہ اگرچہ عمران خان صاحب یہ سمجھے کہ انہیں یا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، اس وقت تو بہت سارے لوگ ویسے بھی شامل واجہ ہو جاتے ہیں، وہ صرف حکومت میں رہنے کے لیے، مزے لوٹنے کے لیے آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوگی
اور نئے الیکشن کی طرف آپ جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ شاید عمران خان وہ گانا گاتے نظر آئیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑا میٹر کرتی ہیں. لیکن یہ یاد ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کی یاد آئے گی, ان کی وطن واپسی ہوئی تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کوئی رول پلے کریں گے. سینٹ کے الیکشن تو حفیظ شیخ صاحب تو ہار گئے جو امیدوار تھے حکومت کے, لیکن بعد میں صادق سنجرانی صاحب کو جتوانے میں کامیاب ہوگی حکومت. تو اس وقت کوئی کردار ادا کیا جہانگیر ترین خان صاحب نے؟ سر جہانگیر اگر اس وقت کردار ادا کرتے تو شاید حالات یہ نہ ہوتے. دوسری بات یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو حلقے جتوانا چاہتے تھے, جہانگیر خان ترین کے بھی ان حلقوں کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں. اب جہانگیر خان ترین کیوں حفیظ شیخ کی بنا پر اس کو بنیاد بنا کر تو آپ یہ معاملہ کرتے. بالکل ٹھیک ہے یعقوب صاحب, ٹھیک ہے میرے ساتھ رہے گا. بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے اس دوری کی, اور جس طرف اشارہ کیا عمران یعقوب صاحب نے وہ آپ سے جانیں گے. بریگیڈیئر صاحب اس وقت شاید لائن پر نہیں ہے. اچھا عمران یعقوب صاحب, آپ یہ بتائیے گا نقصان کس کا ہوگا, اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ان کا رول پلے نہ کرنا, کوئی کردار ادا نہ کرنا سینٹ انتخابات سے پہلے, کیا یہ بھی ان وجوہات میں, بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ ہو سکتی ہے اس دوری کی؟ ذیشان, یہ وجہ اس دوری کی نہیں ہے بلکہ وہ دوری جو ہے اچھا وہ اس کی وجہ کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کردار ادا نہیں کیا. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا. نہ جہانگیر خان ترین کا اتنا نقصان ہوگا, نہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اتنا نقصان ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا ایک کرزمہ ہے, ان کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. یہ وہ جب سیاست میں نہیں تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی تھی, اور سیاست میں آئے, فلاحی کاموں میں آئے اس وقت بھی ملی. لیکن سیاست میں اب اس عزت کو قائم رکھنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ الیکٹیبلز ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو یہ بات کرتے ہیں کہ 22 سال کی جدوجہد, اس 22 سال کی جدوجہد میں ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے, اس لیے وہ حکومت میں نہیں آ سکے. حکومت میں وہ اس وقت آئے جب الیکٹیبلز ان کے ساتھ آئے. تو وہ الیکٹیبلز جہانگیر خان ترین کی مٹھی میں, جہانگیر خان ترین جب مٹھی بند کریں گے تو وہ الیکٹیبلز کو کہیں بھی اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے جائیں گے. اگر جہانگیر خان ترین ان کو لے گئے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. آپ کو یاد ہے کل ابھی کیا ہوا جب شیلا رضا صاحبہ نے یہ کہا کہ جہانگیر خان ترین پیپلز پارٹی شاید جوائن کر لیں اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں. اگرچہ اس کی اسی وقت جہانگیر خان ترین نے تردید کر دی اور کہا کہ میرے دشمن میرے بارے میں یہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ مخدوم احمد محمود صاحب سے آپ کو پتا کہ ان کی کتنی قریبی رشتہ داری ہے, لیکن آپ کو یہ بھی ہوگا کہ دونوں میں اٹ کھرک کا بھی بہت ہے. دونوں پہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کروائے, شوگر ملوں پہ قبضہ کیا, دفتروں پہ قبضہ کیا. صحیح ہے. تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب صورتحال کہ وہ گروپ جو حکومت میں رہتے ہوئے جہانگیر خان ترین کے خلاف تھا, اس کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح جہانگیر خان ترین پہ ایسے الزامات ثابت کر دیے جائیں جن کی بنا پہ عمران خان کو یہ یقین ہو جائے پختہ کہ جہانگیر خان ترین کرپٹ آدمی ہیں, انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. ٹھیک ہے عمران صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. بریگیڈیئر صاحب شامل ہو گئے ہیں گفتگو میں, میرے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہوئی دوری کی, اور جس طرح عمران یعقوب صاحب نے فرمایا کہ ایک جو کراچی کا گروپ یعنی اسد عمر صاحب, فیصل واوڈا اور دیگر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کے ساتھ کچھ اختلافات جہانگیر خان ترین صاحب کے تھے. میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا جنوبی پنجاب سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک بڑا نام ہے, اور ان کے ساتھ بھی کوئی اختلافات ماضی میں سیاسی اختلافات کی بات کر رہا ہوں رہے ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر جو اختلافات ہیں وہ اس کی وجہ بنی ہیں کہ دوری آئی عمران خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شروع میں دیر واز بٹوین محمود شاہ محمود قریشی اور ترین صاحب کا, جس کی وجہ سے پروونشل اسمبلی کا الیکشن جو ہے شاہ محمود قریشی ہار گئے, اور وہ جو بلیم آتا ہے وہ آتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ہروایا, جس کے نیور وانٹیڈ کہ وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے, اور اگر وہ بنیں گے ظاہر ہے تو سیشن پنجاب میں زیادہ حکومت ہو جائے. اس سے ابھی اپنی پارٹی میں اور اپنی پولیٹیکل ایک But no, I personally think if somebody else is manipulating. بلکہ جب یہ پرائم منسٹر بن گئے تھے عمران خان صاحب,
اس کے 6 مہینے کے بعد پرنسپل سیکرٹری جو تھے he never wanted the country to have a direct access to prime minister and he would keep him waiting. کرتے میرے خیال میں ایک بھی ہو سکتی ہے رپورٹڈلی جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوئی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں 80 مل اونرز ہیں اس میں سے وائی جہانگیر ترین کے گروپ کو کیوں زیادہ جو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، پرابلم آ رہی ہے، نام ہر جگہ پر بات کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ایک درینہ ساتھی وہ جس نے بہت محنت کی ہے ان کے ساتھ پیسہ بھی لگایا، ہر فیسلٹی دی، ان کو لے کے چلے، الیکٹروں کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ تھا، پولیٹیکلی انڈرسٹینڈ انجینئرنگ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی انہوں نے کی. اس اسٹیج پہ آگے ہی شوڈنٹ بیکم وکٹم آف سم اسٹاف آفیسر جو ان کے ہیں وہ اس طریقے سے ان کو کریں، ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ عمران خان نیڈ مور اسٹرینتھ، he needs such people. اگر انہوں نے چینی میں کوئی ایسی بات کی ہے he could have been told کہ آپ نے یہ کیا ہے، پلیز ریٹرن دا منی اور اس کو آپ اچھی طریقے ہینڈل کریں. باقی پولر کے نام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وائی پی ٹی اے کے اس ممبر کا نام آ رہا ہے؟ تو یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے. ان کے پاس ظاہر ہے کہ وہ نوٹ پروٹیکشن انجینئرنگ کا آج وہ ایم این اے ایم پی کچھ نکال لیں تو ان کی حکومت کو بڑا فرق دیتا ہے. تو سر یہ بات خود پیش نظر تو ہوگی نا گورنمنٹ کے بھی، عمران خان صاحب کے بھی، کہ جن لوگوں کی سپورٹ انہیں حاصل ہے انہیں جہانگیر خان ترین صاحب ہی منا کر لائے ہوئے ہیں، تو جہانگیر خان ترین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے حکومت کو؟ دیکھیں حکومت کو خوف ہونا چاہیے. ان کو ایک پی ڈی ایم کا بھی ایک بہت مشکل سے ایک وبا ختم ہوا اور ابھی ایک کنٹروورسی میں آ رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کے اندر بیٹھا ہوا کون ایسا انسان ہے جو ان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، پارٹی کو کمزور کرنا چاہتا ہے، پرائم منسٹر کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور جس پہ پرائم منسٹر زیادہ ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں، جس کی بات بھی سنتے ہیں. ہی مسٹ اینالائز. یہ بہت ضروری ہے اس وقت یہ چیزیں کرنے کے لیے. اس وقت اگر اب جس مشکل سے نکلے ہیں ابھی ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ لٹمس ٹیسٹ، اور اس کے بعد 31 دسمبر تک میں ہی ہیز ٹو پروو اپنا ووٹ بینک امپروو کرنا ہے، پولیٹیکل اسٹرینتھ گین کرنی ہے، عوام کو ریلیف دینی ہے، بجٹ اچھا عوام دوست لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ پہ کنٹرول کرنا ہے، ویکسینیشن کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ پرائرٹیز ہونی چاہیے جو کہ اس وقت اسٹیج پہ کنٹرول نہیں لا رہا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں اگر پرائز شوٹ کرتی ہے اٹ ول بی اگین اے بام چل. تو اس وقت میرے خیال میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کون جہانگیر ترین عمران خان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہا ہے، وہ زبانوں کا نام اچھال رہا ہے. somebody sitting in secretariat prime minister کے he has to identify this is his thing, he has to know. اور یہ جو اس طرح کے آپ کے سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹائم آپ کو بہت پرابلم میں ڈالتے ہیں اپنی ایگو کے لیے کہ وہ جی میرے علاوہ کوئی اور ڈائریکٹ ایکسیس نہ ہو. تو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں، اس کو خود انہیں دور کرنا، اس کے جتنی جلدی کر لیں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب سر ایک سوال ہے، اگر ان لوگوں کی بات ہم کریں جن کی ایگوز ہرٹ ہوتی تھی اس بات سے کہ جہانگیر خان ترین کیوں مشورے دیتا ہے، کیوں بیٹھا ہوتا ہے نااہل ہونے کے بعد بھی اجلاسوں میں، وہ ان کی ایگوز کو تو تسکین مل گئی نا اس وقت جب وہ دور ہو گئے اور وہ ملک سے باہر بھی گئے، واپس آ کے بھی ایکٹیولی تو کام نہیں کر رہے تھے. پھر کیا چیز ٹریگر کی کہ ایک خاموش بیٹھے ہوئے جہانگیر خان ترین کو اچانک سے ان کیسز میں الجھا دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے نا captain and he has a lot of vision. He must know and identify اور اس کو rectified کریں. اس stage کے اوپر پی ٹی اے پنجاب میں بھی اور ایون فیڈرل کے اندر، اس لیے he has to think. I don't know کہ کون ایڈوائزر ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں. حالانکہ فیصل بوڈا ہیں، اسد عمر ہیں، یہ تو میرے خیال میں ان کے سپورٹر تھے. سڈن کیا کہ اور شامود قریشی میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ گیم پلان کریں، وہ لیٹ ڈاؤن کریں. he doesn't believe in these things. ان کو نقصان ہوا لیکن آئی تھنک فورن منسٹر بن کے یہ گیون اپ ایوری تھنگ. یہ ان کے اپنے گھر میں جو کلوز کچن میں دیکھیں گے کیبنٹ میں کون اس طرح کر رہا ہے اور یہ اس کو ختم کریں. لوگ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے جو کہ آئندہ کے لیے پی ٹی اے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمران یعقوب صاحب، یہ حکومت کیا نااہل ہے یا ان کی پرائرٹیز کا مسئلہ ہے یا پھر مشورے دینے والے ایسے ہیں کہ ایک بحران ابھی ختم ہوتا نہیں ہے پوری طرح سے تو یہ خود دعوت دے دیتے ہیں کسی اور بحران کو؟
PDM का मसला खत्म हुआ, PDM की तरफ से एक थ्रेट तो बहरहाल मौजूद था गवर्नमेंट को, अब PDM में आपस में खुद फूट पड़ी है, तो ये सुख का सांस लिया इस गवर्नमेंट ने, आगे बजट लेकर आना है, वजीर खजाना इनसे फाइनल हो नहीं रहा, ये फिर खुद दावत क्यों देते हैं ऐसे इश्यूज को, ऐसे मसाइल को कि जो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? ज़ीशान, अगर आप थोड़ा सा जायजा लेना तो आपको अंदाजा होगा कि मौजूदा हुकूमत एक ऐसी खुशकिस्मत हुकूमत है जिसको ऐसी लोली अपोजिशन मिली है कि वो अपोजिशन जो है वो इनके लिए कोई भी खतरा नहीं बन सकी, ना इनके लिए हालात मुश्किल कर सकी है। एक गुब्बारे में थोड़ी सी हवा पड़ी थी PDM ने, लेकिन वो अपनी मौत खुद ही आप उसको कह सकते हैं कि उसका शिकार हो गए और उसकी वजह से ये सारे मामला खराब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत की बदनसीबी भी देखें कि ये हुकूमत इतनी बदनसीब है कि इसको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं, इसकी अपनी पॉलिसीज ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और इसको ये महंगाई का बोझ है, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का, यही अपने बोझ तले दबाने के लिए काफी है। हुकूमत, आप अगले बजट की बात कर रहे थे भाईजान, मुझे तो आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन नया बजट नहीं आता? जून से लेके अब तक कोई महीना ऐसा बताएं जिस दिन महंगाई में इजाफा ना हुआ हो। जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, जब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, जब आप गैस की कीमत में इजाफा करते हैं, तो नया बजट ही होता है, वो मिनी बजट ही होता है। यहाँ एक दफा आपने जब डॉलर की कीमत बढ़ाई, चीजें इतनी महंगी हो गई, जब डॉलर की कीमत कम भी हुई है तो क्या पूरे पाकिस्तान में किसी चीज की कीमत कम हुई है? गाड़ियों ने डॉलर में कीमत की बिना पे 3 दफा कीमतें बढ़ाई हैं हमारे यहाँ, जो 3 कंपनीज गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन अब किसी एक ने भी उसमें 10,000 रुपए की रियायत की है कि जनाब डॉलर नीचे आ गया, आप गाड़ी थोड़ी 10,000 सस्ती कर देते हैं। लिहाजा इस हुकूमत की पॉलिसी ही तो है नहीं, अगर ये पॉलिसी बना लें तो फिर तो काम बेहतर हो जाता। हमारा मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत ने स्वाय बातें करने के, स्वाय यू टर्न लेने के, अमली तौर पे कुछ करके दिखाया ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, ये बात हुकूमत पर फिट बैठती है? एब्सोल्युटली। आप पंजाब का हाल देखें ना, कि अगर आपको देखना हो कि एक आपका जो फर्स्ट स्टेप लेटर में है वो पंजाब है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपने क्या सोच के लगाए, आपने क्या सोचा कि डिलीवर करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट एज द चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑल्सो, आपके सामने शहबाज शरीफ जितने भी जी गलतियां उनकी थी, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, उनसे अच्छे स्टेचर की एक्सपीरियंस, उसके बाद गुड कम्युनिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और प्राउडफुल होने चाहिए थे, ताकि वो पंजाब में देखें अभी तक उन्होंने क्या PTI का वोट बैंक इंक्रीज किया है, PTI की स्ट्रेंथ पंजाब असेंबली में इंप्रूव की है, क्या उन्होंने PMLN के लोगों को प्रोवाइड कर सके, ये काम चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, क्या उन्होंने डिलीवर कर लिया। गवर्नमेंट 6 आप IG चेंज करें, 6 आप चीफ सेक्रेटरी चेंज करें, और फिर वो ब्यूरोक्रेसी उनको कुछ समझती ना हो, क्योंकि आई डोंट ब्लेम हिम, ही हैड नो एक्सपीरियंस, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, ये अननोन पर्सनैलिटी थी, आपको उनको पुराने पॉलिटिक्स उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। चीफ फिर वहां पर चौधरी परवेज इलाही बैठे हुए हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, आप इसका मतलब वो PML क्यों स्ट्रांग हो रही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सर एक चीज इसी से एक सवाल जन्म लिया है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब अपने करीबी लोगों की बातें सुनकर उन पर मिनोअन यकीन करते हुए जहांगीर खान तरीन को दूर कर देते हैं, दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी आवाजें हैं जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहते, और वो ये बात जानते और मानते हैं कि इसका नुकसान उन्हें 2023 के इलेक्शन में होगा, जो कारकर्दगी नहीं दिखा जा रही। एक तरफ उनकी बात नहीं सुनते और इमरान खान साहब बज़न इस बात पर कि एंड ऑफ टर्म तक उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। सो देखें, ये कहीं ना कोई ऐसी कोई एडवाइजर है इनका जो ये बता रहा है शुरू में ये गलती कर ली है, नाउ इट इज टू लेट। अगर आज टीम को चेंज करते हैं तो इनकी गवर्नमेंट नहीं समझ सकेगी। इस वक्त आप अगर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए या इनको चेंज करने तो इनके लिए बहुत चेंज करने के लिए जाहिर है कि ये टू गेन कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली का, वहां फिर एक और इशू बन जाएगा। तो इसलिए अब इस पे ट्रैप हो गए, प्रॉब्लम आ गई, ये पहले सोचना चाहिए था। पंजाब का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जो पार्टी पंजाब में जीतेगी फेडरल में हुकूमत बनाएगी, इसलिए अभी तक मेरे नहीं ख्याल कि पंजाब में PTI को डिलीवर की है। क्या हमने देखा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक PMLN का बना हो, क्या हमने देखा कि वहां पे और किसी पार्टी
بلاک بنا ہو. صحیح. کیا کچھ 10-15-20 لوگوں نے انڈیپینڈنٹ علیحدہ اپنی وہاں پر بیٹھنے کی جگہ مانگی کہ ہمیں بلاک بن گیا, وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. اسی طرح 12-15 ووٹوں کے اوپر بیٹھیں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیم کیپٹن کو ہر ٹیم کو اپنی جگہ پر کھیلنا ہے. اگر آپ کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر رہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یو ہیو ٹو چینج فاسٹ بالر, آپ کو چینج بیٹسمین چاہیے, وکٹ فیلڈر اچھا ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر اگر ہر ہفتے لاہور آتے ہیں, وہ پنجاب حکومت چلا رہے تو دیٹ ٹیم پنجاب کا اس کا اپنا کام سفر کرتا ہے. ہیز ٹو ورک ان یور پلیس. جو منسٹر ہے اس کو اپنی منسٹری میں ڈیلیور کرنا ہے. اس لیے وہ ابھی چینجز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مے بی بجٹ کی وجہ سے رک گئے ہیں, کوئی وارننگ کی وجہ بنائی ہے. So team has to be very strong. لیکن سر اگر تبدیلی کرتے بھی ہیں کابینہ میں, وزارتوں میں, وہی وزارتیں مختلف ناموں سے جو پہلے سے موجود ہیں کیبنٹ کے اندر, تو ایک طرف تو اپنی ناکامی کا اعتراف بھی ہے کہ 2.5 سال تک آپ نے جس شخص کو ایک وزارت پہ رکھا اور اگر وہ کچھ حد تک سمجھنے میں کامیاب ہوا اس وزارت کو, تو آپ اینڈ ٹائم پر آ کر اس کو تبدیل کر دیتے. یہ تو پھر سراسر ناکامی کا اعتراف ہے اپنی. دیکھیے اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں بیسیکلی ریلی میں ایز اے ٹرو پاکستانی کرتا ہوں کہ پاکستان میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی چاہیے, بجائے اس کے کہ 342 MNAs میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہو. فائنل ٹو ہیو 22 کروڑ پیپل جن میں کیا ٹیکس جو آپ کو ڈلیور کر سکے اور چوائس آف, اور اس میں یہ نہ ہو کہ وہ نالائق کتنا آپ کے MNA بن جائیں, پیسہ دے کے بن جائیں, غنڈہ گردی کے بن جائے, کوئی الیکٹرل ریفارم آپ کر نہیں سکے ہیں, بایومیٹرک سسٹم آپ لا نہیں سک رہے ہیں. آپ نے اور جو چینج کرنی ہے اسمبلی کا سوال جو ہونی ہو رہی ہے, MNA کے اپنے فنڈ کی ہائی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے سسٹم کیوں پاکستان نقصان اٹھاتا رہے؟ بالکل ٹھیک. ہم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. پاکستان کے عوام اپنے نمائندے کیوں چنتے ہیں؟ لیجسلیچر کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, کام کے لیے, ان کی کانسٹیٹوئنسی کی حکومت کی غلطی کے جاتے ہیں. وٹ از دا پرپز کی سبسڈی ڈالنے کی؟ اسمبلی سوال کریں یا لیجسلیشن والے اپنا لیجسلیشن کریں, اور آپ پریزیڈنٹ فارم میں آپ نئے اچھے لوگ, سلیکٹڈ لوگ وہ آئیں اور حکومت کا نظام چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب نے بھی, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, جو کیسز جہانگیر خان ترین صاحب پر ہیں, سیاسی ہیں یا وہ واقعی قانونی ہیں کیسز, اس پر روشنی ڈالیے گا. دوسرا, جس طرح آج جہانگیر خان ترین صاحب پیش ہوئے اور ان کے ساتھ MNAs اور MPs بھی موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے, جس طرح سے نعرے بازی ہوئی جہانگیر خان ترین صاحب کے حق میں, جس طرح سے وہاں پر کہا گیا کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ حاصل کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے جہانگیر ترین کی وجہ سے, تو یہ تمام تر چیزیں, یہ شو جو آج سیاسی شو کیا گیا ہے, پاور شو کیا گیا ہے, یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر کیسز اسی طرح چلتے رہے تو زبان کھل بھی سکتی ہے جو 1 سال سے خاموش ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیسز کا آپ نے بات کی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ کیسز تو پوری سیاسی جو ہماری ایلیٹ ہے اس کے خلاف بنتے ہیں, اور کرپشن پورے ملک میں ہوتا ہے. مختلف بیوروکریٹکس جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی ہوتے ہیں, اور بڑا کرپشن ہوتا ہے. پاکستان میں ایک چیز رائج ہے, ایک سکہ رائج ہے جس کا نام کرپشن ہے, وہ رائج ہے. اور لیکن یہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. پہلے اپوزیشن کو سنگل آؤٹ کیا تھا, اب انہوں نے اپنی پارٹی میں سے سنگل آؤٹ کیا ہے, کیونکہ ان کی پارٹی میں اور لوگ بھی ہیں جن کے نام ہیں چینی کے معاملات میں, پیٹرول کے معاملات میں, آٹے کے معاملات میں, دیگر بہت سے معاملات میں. ان کو تو وزارتوں سے الگ کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ حل ہو گیا. ندیم بابر کا معاملہ تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو 1.5 کھرب کا پورے ایک معاملہ ہے جو پیٹرول میں پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا. پھر پاکستان کو بہت بڑا نقصان اس وقت پہنچایا گیا جبکہ ہمارے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی تھی اور ہمیں پیٹرول پر پابندی لگا دی گئی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں کبھی نہ کبھی ATM مشینیں بھی تھک جاتی ہیں. یہ ATM مشینیں رہی ہیں اقتدار میں لے جانے تک کے لیے. اب اقتدار میں آنے کے بعد وہ تو ATM مشینیں نہیں رہ سکتی ہیں. وہ تو ظاہر ہے وہ جو راستے ہوں گے کمانے کے وہ تو کمائیں گے, اور بزنس کرتے ہیں تو بزنس کریں گے. تو وہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب
बड़े बाउसूल हैं, जो उन पर एहसान करे उस पर भी और जो न करे उन पर भी वो जो है अपना उनके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। अच्छा, ये माजिद खान साहब की मिसाल हमारे सामने है माजी में? नहीं, बहुत सी मिसालें, एक माजिद खान की मिसाल नहीं है। क्रिकेट में तो और बड़ी मिसालें भी मौजूद हैं इनकी। और एक जमाने में होता था कि जी सट्टा होता है और सट्टे में कैसे कैसे खेला जाता है और कौन हारने के लिए कौन जीतने के लिए सट्टा लगाता है, तो इस तरह की चीजें बहुत रही है ना। अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। इनके जो कैरियर का आगाज है बतौर क्रिकेटर वो भी हमारे सामने हुआ और बतौर सियासतदान भी हमारे सामने हुआ है। एक एक चीज से हम वाकिफ हैं। जिसने भी इनके ऊपर मेहरबानी की है तारीख में, उनका उनने हिसाब जरूर चुकता किया है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये जहांगीर तरीन हो, वो हिसाब सबका बराबर करते हैं। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, ये हिसाब वो खुद चुकता कर रहे हैं या फिर उनके इर्द गिर्द लोगों ने ऐसी फजा बना दी है और जहांगीर खान तरीन से इतना मुतनफर कर दिया है कि इमरान खान साहब शायद अब वो ताल्लुक दोबारा से बहाल न कर पाए उनके साथ, और इसी वजह से फ्री हैंड दे दिया गया है कि जो केसेस बनते हैं बनते रहे, जो कार्रवाइयां होती हैं वो होती रहें? मसला यह है कि तारीख में आगे जाकर ये हुकूमत 1 साल रहती है, 2 साल रहती है, मुद्दत पूरी करती है, पूरी नहीं करती है। इस सब के बावजूद जब भेद खुलेंगे, राज खुलेंगे, लोगों के जब नाम सामने आएंगे और जब वाकयात सामने आएंगे, जब चीजें सामने आएंगी, तो बाकायदा लर्जा तारी हो जाएगा, जमीन में एक जलजला सा आ जाएगा कि क्या होता रहा है इनके दौर में। और जिनके इर्द गिर्द आस पास लोग हैं उनका तो कमाल ही है, वो तो कमाल के लोग हैं। जनरल ज़िया के दौर में एक साहब ने पाकिस्तान से कोई 2500 के करीब जो है वो सिक्योरिटी पर्सन भर्ती करके एक अफ्रीकी मुल्क में लेकर गए थे, और जिस तरह से वो चीट किया था उन्होंने, जिस तरह से वो लोगों के साथ ज्यादती हुई थी और वहां जाकर यरगमार बन गए थे पाकिस्तानी, और फिर जो है उनको वापस लाने के लिए कोशिशें की गई। फिर उनके जो बंदा था जिसने ये किया था, उनकी मार्शल लॉ कोर्ट में सजा हुई, मार्शल लॉ कोर्ट ने उनकी जायदाद जब्त की, मार्शल लॉ कोर्ट में सब कुछ हुआ, लेकिन वो क्लीन होकर चले गए थे, एक दिन भी जेल में नहीं गए, और मार्शल लॉ की सजाओं के बावजूद अब वो उनमें से कुछ उनकी जो वाकयात हैं वो इनके साथ हैं और इनके साथ बड़े करीब हैं, और उनका तारीखी धंधा भी है, वो इस तरह के कारोबार भी करते हैं। और बहुत से लोग हैं, हम किसका नाम लें, क्या क्या बताएं हम, तो ये ऐसे लोग हैं इनके साथ। लेकिन ये कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ इन दो पर मुनहसर है कि अगर इस हुकूमत को चलाना चाहेंगे तो इसका मतलब है नवाज शरीफ चला रहे हैं और जहांगीर तरीन चला रहे हैं, वरना ये हुकूमत जो है अगले दिन टूट सकती है। सिर्फ 2 शख्सियात हैं जिन्होंने बचाया हुआ है, वो हैं नवाज शरीफ और वो हैं जहांगीर तरीन। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की बात तो इस तरह से समझ में आती है कि वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरने दें, और आसिफ अली जरदारी साहब के बार बार कहने के बावजूद, मुतालबे के बावजूद पंजाब हुकूमत को भी वो नहीं गिराना चाहते। तो एक तरफ ये बात समझ में आती है। जहांगीर खान तरीन साहब भी ज़ाहिर है वो खुद भी कहते हैं मैं 1 साल से खामोश हूँ, मैं दोस्त हूँ, मुझे दोस्त रहने दिया जाए। जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से क्या दुश्मनी वाकई हो सकती है, और क्या जो राज उनके सीने में दफन है वो बाहर आ सकते हैं, जिसका नुकसान लामोहला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा, उनकी हुकूमत को होगा? लेकिन पीटीआई को पता है कि जहांगीर तरीन को एक एक चीज, चाहे वो इलेक्शन की हो, इलेक्शन के बाद की हो, फंडिंग की हो, पार्टी फंडिंग की हो, पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये मेरे पार्टनर हैं अच्छे बुरे, इन्होंने मेरे साथ क्या कुछ अच्छा किया है पिछले 1 साल से, डिस्पाइट द फैक्ट दुनिया ने इनका नाम डाल रही है, जो भाग में इंडिया चले गए वापस आ गए, इवन देन वो खामोश बैठे। आप किसी की क्यों क्यों रखते हैं? मैं हैरान कि इनके एडवाइजर कौन है जिनकी नहीं बता रहे कि आप कम से कम जो आप लीगल की प्रोसीजर कर रहे हैं, आपके पास किस कर रहे हैं, कौन सो कर रहे हैं? आपके सेक्रेटरी में बैठे हुए आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, he has to play a big part, जो वो आपका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रूल अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी वन टू वन डायरेक्ट बहुत जरूरी होता है,
میں چلا جاؤں, میں جی اب 5 منٹ لگا لوں, 10 منٹ لگا لوں, یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بہت نقصان کرے گا. میرا اپنی میٹنگ ہے, اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی پولیٹیکل جو ڈیسیژن کیبنٹ ہوتی ہے, جس میں انشور کہ آپ کے 5 ایم ایل اے جو کلوزسٹ ہیں, جو پرانے ہیں, سالوینٹ ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایڈوائز کہ ایک لمٹ تک جائیں, اس وقت نہیں کراس کریں, ورنہ پارٹی کا نقصان ہوگا, پارٹی کا ہمیشہ کے لیے نقصان ہوگا. اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے فیصلے میں وہ نہیں کر سکیں. لیکن یا تو آپ نے صحیح ہے, آپ نے جو چیز آپ نے لوگوں کو پیسہ نہیں لے پائے, آپ نے نیب کیسز ختم نہیں کر سکے, آپ ایف بی آئی کو ٹھیک نہیں کر سکے, آپ 2000-3000 ارب روپے کی 1 سال کی کرپشن ہو رہی ہے, آپ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاند نہیں کر سکے تو کم از کم ہم اپنے پارٹی کو اسٹرانگ کریں. پارٹی کے اندر کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم پیٹی گورنمنٹ کو, کہ ان کے ایم ایل اے کو, ان کے منسٹر کو, کہ کیسے گیپ کو جو یہ بڑھتا جا رہا ہے کلوز کریں. لیکن جو آج میسج دیا گیا بریگیڈیئر صاحب ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ساتھ لے جا کر, کیا یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور یہ پہنچ گیا ہوگا وہاں تک جہاں وہ پہنچانا چاہ رہے تھے جہانگیر خان ترین صاحب؟ آئی تھنک اگر ابھی تک آج یہ نہیں سمجھے تو کبھی نہیں سمجھے. ابھی بہت انہوں نے ڈیسنٹ طریقے سے, ابھی اور لوگ نہیں لکھ سکتے, کنٹرول میں بہت لوگ ہیں. He has got of money جو پالیٹکس میں چاہیے. پالیٹکس منی انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی بہت پیسہ خرچ کیا. تو ظاہر ہے کہ جب اس نے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو بھی پیسہ واپس آپ اس نے لے کے دینا ہے. اور آپ کو خسرو بختیار ہے, ان کی چینی ملے ہیں, اور کتنے لوگوں کو ملے ہیں, نام لے رہے ہیں, ان کا نام کیوں چاہتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہی از اے گڈ پالیٹیشین. ان کے سپریم کورٹ میں بھی میرے خیال میں اس کو بڑی جاتی ہوئی جس کو ان کو جائن کر دیا گیا. بکاز میرے خیال میں یہی تھا کہ کیا پرائم منسٹر کو بچائیں یا جہانگیر کو وٹ ایور ہے. صحیح ہے, بٹ ناؤ اسٹیج پر دے ہیو ٹو لائف موو فارورڈ. ٹھیک ہے. اچھا نذیر لغاری صاحب, کیا جہانگیر خان ترین صاحب ایکسیس بیگیج, اضافی سامان بن گئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کیونکہ جب وہ لندن بھی گئے تھے تو تنقید کرنے والے ان کا موازنہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کرتے تھے, تنقید کرتے تھے اس بات کی کہ ان کو بھی وہی سیف پیسج دیا گیا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو دیا گیا. اور اب یہ جو کیس چل رہا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چاہے یا نہ چاہے اس لیے واپس نہیں لے سکتی کہ پھر ایک اور پیغام جائے گا کہ جس طرح جہانگیر ترین خان صاحب نے اپنی پاور شو کی سیاسی طور پر, تو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر آ گئی. تو ایک گلے کی ہڈی بن گیا ہوا یہ کیس ان کے لیے. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو سارے سیاستدانوں کے خلاف کیسز ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ امین اور صادق بن گئے تھے. سپریم کورٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ نہیں دیا تھا فیصلہ, اور سپریم کورٹ سے انہیں امین اور صادق ہونے کی جو ہے سند بھی مل گئی تھی. لیکن مہاراج چیزیں کھلنے والی جو ہیں وہ کھلتی رہیں گی اور آگے بھی آئیں گی کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور کچھ چیزیں تھیں ایسی جن کے اوپر ان کو بالکل ایسے ٹریٹ کیا گیا. ہم نے تو پورے کا پورا رقبہ دیکھا ہوا ہے. اسلام آباد میں تو پہلی نظر بھی وہیں پڑتی ہے, بنی گالا کی اس پہاڑی کے اوپر, پہاڑی کے ان درختوں کے اوپر, پہاڑی کے اس رقبے کے اوپر جہاں پر یہ جناب وزیر اعظم کا گھر ہے. تو یہ ایک چیز, اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ جب کلیئر ہوگا, جب چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت سے کیس بھی سامنے آئیں گے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے, جہانگیر ترین صاحب کلین نہیں ہیں. سیاستدان سارے کے سارے کسی نہ کسی ملبے کے نیچے ہیں اور کسی نہ کسی اس کے اوپر ہیں, یعنی ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں, اور بعض ایسا بھی ہے کہ انہوں نے کیا بھی ہے اور فائدہ بھی اٹھایا ہے. صحیح ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑی لوٹ مار جو ہے نا وہ بیوروکریٹک سطح پر ہوئی ہے, جس کا اعتراف ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جب بیچارے ہراساں ہو جاتے ہیں تو اسد منیر جیسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں, اور اتنے بڑے نام کے آدمی تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان سے وہ تو ہوا ہوگا کہ کوئی بات جو ہے انہوں نے بدعنوانی نہیں بلکہ ان کے فیصلے میں غلطی ہوئی ہوگی, یا ان کے کسی کیس کو نہیں سمجھے ہوں گے, لیکن ان کی وجہ سے کچھ ہوا ہوگا, لیکن وہ اس کے بینیفیشری نہیں بنے ہوں گے کرپشن کے. لیکن اس کے باوجود ان کو گھیرا گیا تھا تو وہ خودکشی کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑائی نہیں بلکہ جان دے دی. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ
سارے لوگ تو نہیں کرتے ہیں، نہ خودکشی کرتے ہیں، نہ جان دیتے ہیں، لیکن بیوروکریسی کا ایک بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا حصہ، وہ اس سارے عمل میں وہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے سابق سفیر بڑی تعداد میں بیرون ملک رہتے ہیں، ہمارے سابق بیوروکریٹ جو ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں، ایون ہمارے جنرل بھی رہتے ہیں باہر، جج صاحبان بھی رہتے ہیں ملک سے باہر. تو جن لوگوں نے بڑی بڑی جائیدادیں خریدی ہیں، اگر وہ پاکستان میں کوئی بھی کتنی بھی بڑی تنخواہ لیتا ہو جی، وہ نہیں لے سکتا ہے. مجھے بھی اچھی تنخواہ ملتی ہے، لیکن میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، مجھے اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی بڑے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں انہیں جس طرح سے وہ ان کے شاہی کھاتے ہوتے ہیں، تو کرپشن تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ پک کر لیتے ہیں، آسان ٹارگٹ جو ہے وہ سیاستدان ہوتے ہیں اور سیاستدان بن جاتے ہیں، کیونکہ بیوروکریسی اور بیوروکریسی کی مختلف شاخوں کے لوگ جو ہیں وہ کبھی پھنس نہیں سکتے، ان کو کوئی پھنسا نہیں سکتا ہے اور ان کو کسی چکر میں نہیں لایا جا سکتا ہے، وہ بچا جاتے ہیں. اور ایسے ہیں جو لوگ بیچارے جان سے گئے یا ایک فیصل سکتی تھے وہ اپنی جان سے چلے گئے تھے اور تحقیقات کے دوران ہی وہ جاں بحق ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب پریشر آتا ہے وہ کیا کر لیا آپ نے، آج چیمہ کا کیا کر لیا آپ نے، جو ہے وہ کیا نام تھا جو فواد حسن فواد، جی ان کا آپ نے کیا کر لیا تھا. آپ کو باقاعدہ معافی بھی مانگنی پڑے گی اور ان کو کلین کر کے واپس بھی بھیجنا پڑے گا. یہ تو آپ کے پاس مجبوریاں ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں. احتساب پاکستان میں ہو نہیں سکتا ہے. سیاستدان جو ہیں ان سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور ان سے کرپشن بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی گردن آسانی سے پکڑی جا سکتی ہے. یہ ہوتا ہے پاکستان میں. صحیح. اور میرا خیال پھر یہی ہے میری آخری بات کہ یہ صرف عمران خان کا اقتدار جو ہے وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی وجہ سے بچا ہوا ہے. جس دن فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کو ہٹا دینا ہے تو ہٹا دینا کوئی وقت نہیں لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، سر جس طرح سے سیاستدان ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، کرپشن ظاہر ہے اس بات کا کوئی نفی نہیں کیا جا سکتا کسی ایک شعبے کے ساتھ کہ یہی شعبہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، لیکن بیوروکریٹک جو ہمارا سیکٹر ہے وہ بچا ہوتا ہے. اگر کچھ نام سامنے آ بھی جائے تو جو مثالیں دی ہیں جس طرح سے نذیر لغاری صاحب نے وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. کیا اور جہانگیر خان ترین صاحب تو خیر بزنس مین بھی ہیں، اور کیا پاکستان میں ممکن ہے کہ بزنس کرنا اور وہ بھی بغیر وہ پہیے جس لگاتے ہیں نا، نوٹوں کے پہیے لگائے جاتے ہیں فائلوں کو، اس کے بغیر پاکستان میں بزنس کرنا ممکن ہی نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور سوال بھی لے لیجئے گا کہ ہم دیکھتے ہیں جب سیاستدانوں پہ جو کیسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سیدھا کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ چودھریز پر جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسی وجہ سے ختم ہوئے ہوں گے کہ ان سے کوئی فوائد حاصل کرنے تھے یا انہیں استعمال کرنا تھا، لیکن ایک ایسا تاثر پایا جاتا ہے. تو یہ جو سیاستدانوں پر کیسز ہوتے ہیں یہ صرف اسی مقصد سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ یاد رکھیں کہ سیاستدان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان کو راستہ دکھانے کے لیے سب چیزوں کے لیے آپ کی اور ریگولیشن کو مینٹین کرنا، اور پالیٹیشینس بھی آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو راستہ دکھانا، غلط راستہ دکھانے سب بیوروکریسی ہے. The biggest corruption starts from bureaucracy. اگر ہم بیوروکریٹس کو ٹھیک کر لیں، پرانے وقت میں مجھے یاد ہے کہ اگر ایک بھی بیوروکریٹ کرپشن کرتا تھا تو پوری سوسائٹی سے وہ چھپتا پھرتا تھا. سب کہتے ہیں دیکھو یہ رشوت خور ہے. ناٹ اٹ بیکم اے پارٹ آف آور سوسائٹی. جو سب سے بڑا کرپٹ ہے، جو سب سے بڑا مالدار ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. الیکشن میں بھی وہ آئے گا، سیاست میں بھی وہ آئے گا، منسٹر بھی وہ بنے گا اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. اس لیے جو ایک عمران خان کا نعرہ تھا جو جس پہ لوگوں نے ووٹ بھی دیا وہ تھا کرپشن فری پاکستان، نیا پاکستان. نیب آپ کی اسپیڈ جوڈیشری اور فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا. ملک کے وسیع تر فائدے کے اندر مفاد میں ایک فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ ہم نے جی کرپشن کا پیسہ واپس لانا ہے. نیب نے کیسز بنائے، بالکل ٹھیک کیا. اس کے بعد سارے نیب نے ریفرنس جو ہیں وہ فائل کر دی ہیں. ناؤ آپ کے لاہور میں 5 میں سے 3 اکاؤنٹیبلٹی جج جو ہیں وہ چینج کر دی گئے ہیں. جس دن چینج کرتے ہیں 6 مہینے تک کوئی اور پوسٹ نہیں ہوتا، کام رک گیا. صحیح. اگر پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے ایک اپنا مانیٹرنگ جج لگا دیا تھا تو کیوں نہیں میگا کرپشن کیسز پہ بھی اسی طرح کہا گیا کہ 3 سے 4 مہینے میں کیس فائنلائز ہوگا
مانیٹرنگ جج کو ہر 2 ہفتے بعد رپورٹ جائے گی ڈیلے کی کیا وجہ ہوئی ہے. ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ نے ڈیلے کتنا کرنا ہے اور امیڈیٹلی کیس فائنل یا ان کو ایکسیکیوٹ کر دے گا فیئر ہے اور انہیں لوٹا ہوا پیسہ پکڑے یا وہ جیل میں چلے جاتے. تو آپ عمران خان کو سیٹ کہ دیکھیں جی میں نے اپنا کام پورا کر دیا. نمبر 2 کرپشن. ایف بی آر میں 2000 سے 3000 ارب روپیہ مین 15 سے 20 بلین ڈالر ایک سال میں ہمارے ملک میں چوری ہو رہا ہے. کسٹم انکم ٹیکس. آپ بتائیں کہ ایک ایک انسپیکٹر جو ہے وہ ابھی بھی اس کا سسٹم چل رہا ہے. وہ 2 بنگلہ میں کراچی کے بیٹھے ہوئے تنخواہ ان کی 25-40 ہزار روپے. تو یہ سسٹم اس لیے کہ یہ مافیا بن گیا اور یہی عمران خان کو پرابلم ہوئی کہ آپ کی اپوزیشن, آپ کی کرپٹ مافیا, آپ کی بیوروکریسی اینڈ پارٹ آف جوڈیشری دے آل اور ہرڈل. یہ پرابلم ہوئی ہے. یہ اس کے لیے ضرورت تھا کہ یہ آل ایک پیج پہ ہوتے, جوڈیشری, فیڈرل گورنمنٹ اور نیب, تب رزلٹ ہونا چاہیے. ابھی بھی ٹائم ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ 100 نئے اکاؤنٹبلٹی کوڈ بنائے, نتھنگ ہیز ہیپنڈ. پنجاب میں لاہور میں 3 جج خالی پڑے, اکاؤنٹبلٹی خالی پڑے, کوئی کیس نہیں چل رہے ہیں. سو ہم ان کو خود موقع دے رہے ہیں. یہ کام ہے گورنمنٹ کا کرنے کے لیے. اس کو آپ نے اپنے چیزوں میں باک ڈاؤن ہو گئے ہیں آپ. تو یہاں پر اگر ہم اپنی پروفیشن شو کریں گے پھر لوگوں کے جو ایک سوچ تھی کہ جی نیا پاکستان ہوگا, کچھ تبدیلی آ جائے گی, ان عوام کو بہتری ملے گی, پاکستان بہتر ہوگا, حالات بہتر ہوں گے, وہ ہم نہیں کر سکے. ابھی بھی ٹائم ہے. میرے خیال میں یہ بجٹ اور 31 دسمبر اس دوران میں اگر کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی گورنمنٹ اور ان کے کچھ منسٹر جو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, آئی تھنک دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ادروائز 31 دسمبر کے بعد پانی سر سے اتر جائے گا اور پھر وہی بات ہو جائے گی, باریاں لگ جائیں گی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این کی, جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اس کے بعد اپنا جو پرانا سارا کریں گے. آئی تھنک یہ ہمیں گھوم پھر کے ہم وہیں پر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نذیر لغاری صاحب, سر شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا, مخدوم احمد صاحب سے ملاقات کا ٹویٹ کیا تھا اور زرداری صاحب سے ملاقات ہونے والی جو آئندہ دنوں میں ہوگی اور شمولیت اختیار کر لیں گے جہانگیر خان ترین صاحب. اگرچہ جہانگیر خان ترین صاحب نے تردید کر دی اور پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو گیا, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہوں مستقبل قریب میں جہانگیر خان ترین صاحب؟ کیونکہ قریب ترین اگر جو حقیقی اتحاد ہو سکتا ہے وہ ان کا مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ہو سکتا ہے, اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ شامل ہونا. کیا آپ اس امکان کو دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ نہیں دیکھیں, اس طرح کی باتیں جو ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر کی گئی ہیں. رشتہ داریوں کی وجہ سے شاید یہ بات سامنے آئی ہوگی, اس لیے کہ مخدوم احمد محمود جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ان کے یہ برادر نسبتی ہیں, بہنوئی ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب, اور وہ خالہ زاد بھائی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں, اور اسی طرح تسنیم نواز گیلانی جو ہیں وہ بھی پیر پگارا کے اور جہانگیر ترین کے خالہ زاد بھائی ہیں. جہانگیر ترین اور پیر پگارا یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. تو رشتے تو اس طرح سے ہیں, اور لیکن یہ کہ جناب وہ چونکہ اس کے خالہ زاد بھائی ہیں تو اس لیے وہ جو ہے اپنا جہانگیر ترین خالہ زاد بھائی نہیں ہے ان کے, جہانگیر ترین کی رشتہ داری ہے پیر پگارا, ان کی اہلیہ ہے, ان کی کزن ہے. جی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ہیں اپنا جہانگیر ترین صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پیر پگارا ان کی اہلیہ کی پھپھی کے بیٹے ہیں. تو اس طرح سے تو ان کی رشتہ داریاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی بنیادوں پر بھی ایک ہوں. بعض دفعہ خاندان خود بھی تقسیم ہو جاتے ہیں کہ جو بھی خاندان کا بندہ بیٹھا ہوگا حکومت میں مختلف پارٹیوں میں ہونے کی وجہ سے تو وہ باقی خاندان کے لوگوں کو پروٹیکشن کرے گا, ان کی ہوتا رہے. یہ اصل میں ایک ہی خاندان ہے, جاگیرداروں کا ایک ہی خاندان ہے جو پورے ملک کے اندر حکومت میں بھی ہوتا ہے, اپوزیشن میں بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے ابھی جانے کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جانے کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جانے کا فیصلہ, لیکن یہ ہوگا ان کے طرز عمل پر جناب عمران خان صاحب کے کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک جھلکی دکھائی ہے, یہ سارے نہیں تھے, یہ جو ارکان اسمبلی آئے تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان, یہ سارے کے سارے نہیں تھے. اچھا, مزید ہیں ابھی؟ ان کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ
ارکان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، اور جہانگیر ترین کے ساتھ اتنے ارکان ہیں کہ اگر وہ ایک طرف آ جائیں تو نہ پنجاب حکومت بچتی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت بچتی ہے، ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں کہ جہانگیر اپنا میاں نواز شریف اگر مان جائیں، زرداری صاحب نے تو پوری بات کر بھی لی تھی، لیکن یہ بعد میں بیک آؤٹ کر گئے میاں نواز شریف، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک آکسیجن فراہم کی ہے پی ٹی آئی حکومت کو کہ ان کو ابھی انہوں نے ان کو رکھنے کا وہ کیا ہے کہ یہ اچھا رہ جائیں، اور اس کے نتیجے میں اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ میں پنجاب جو ہے وہ ٹوٹل اپنے پاس رکھوں، میرے پاس ہونا چاہیے اور کوئی اس میں شریک نہ ہو، اور وفاق میں بھی ایسی صورتحال ہو تب میں اقتدار میں شامل ہوں گا، ورنہ اقتدار میں شامل نہیں ہوں گا، اور یہ خود ہی گریں گے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش پوری ہوگی، یہ خود بخود نہیں گریں گے، اور جب تک میاں نواز شریف اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہانگیر ترین اور پیپلز پارٹی بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو یہ حکومت برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، نذیر لغاری صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ حکومت جو کہ اتحادیوں کے سہارے پر قائم ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، اب اس حکومت کو اپنے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ مشکلات کو دور کرنا ہے، اور اگر اپنے ہی کسی کو اگر تو قانونی معاملہ ہے تو اس کو قانونی انداز میں ہی ٹیکل کرنا چاہیے، اور اگر سیاسی ہے تو اس میں سیاسی انداز میں حل نکالنا چاہیے۔ جہانگیر خان ترین صاحب کے شکوے اگر کوئی جائز ہیں تو انہیں دور بھی کرنا چاہیے، اسی حکومت کا یہ کام ہونا چاہیے۔ پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔